باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ المولانا العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع ذوالحجۃ الحرام کے پہلے عشرے کی فضیلت ہے اور ان میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ حاضرین محترم، میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور فرمایا قسم ہے صبحوں کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ والفجر سے مراد ذوالحجہ کی صبح ہے اور ولیال عشر سے مراد اس ذوالحجۃ الحرام کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ذوالحجۃ الحرام کے اس پہلے عشرے میں عبادت کرنا جتنا پسند ہے اتنا کسی اور دن میں عبادت کرنا پسند نہیں۔ اس لیے اس پہلے عشرہ کے اندر آپ بکثرت لا الہ الا اللہ پڑھیں اور اللہ اکبر پڑھیں، کیونکہ یہ تکبیر، تشریق اور ذکر اللہ کے ایام ہیں اور ان ایام میں نیک عمل کا ثواب 700 گنا دیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، جب یہ مہینہ اتنی فضیلتوں، اتنی رحمتوں اور اتنی برکتوں والا ہے، جب اس کا پہلا عشرہ اپنے اندر ڈھیروں نیکیے سمیٹے ہوئے ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس عشرہ کے اندر ہم اپنے معمولات عام دنوں سے ہٹ کر رکھیں، جن میں عبادت، ریاضت، اللہ کے حضور سر بسجود ہونا، راتوں میں قیام کرنا، دن میں روزہ رکھنا، اس کو اپنا معمول بنایا جائے۔ علاوہ ازیں اس عشرہ کے اندر خصوصاً ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کا ڈھیروں اجر و ثواب آپ اپنی زندگی میں پائیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ اس ذوالحجۃ الحرام کے پہلے عشرے کے اندر ہر رات نماز عشاء کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھیں، جن کو 2 رکعتوں میں پڑھیں۔ سب سے پہلا جو 2 نفل آپ ادا کریں گے اس میں آپ یہ نیت کریں کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ۔ انسان اپنی زندگی کے اندر بہت سے گناہ کرتا ہے، ایسے گناہ بھی انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ جن گناہوں کو کر کے انسان بھول جاتا ہے اور اس کے ذہن میں نہ تو وہ گناہ رہتا ہے اور نہ ہی اس کے ذہن میں اس کا وقت رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اپنے ان گناہوں کی معافی کے لیے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور اس کے بعد جو اگلی 2 رکعتیں ہیں وہ صلاۃ الشکر۔ انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی نعمتیں ہیں، انسان ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص ہمیں 50,000 روپیہ دے دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھکتے نہیں کہ اس نے مجھے 50,000 دے دیا، اس نے مجھے 10,000 دے دیا۔ تو جس اللہ رب العزت نے انسان کو ساری نعمتیں عطا کی ہیں کہ انسان اگر شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا سراپا دیکھے تو انسان سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نعمتوں کا مرقع ہے۔ اللہ کی نعمتیں سر سے لے کر پاؤں تک انسان ان کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود لوگوں کا شکریہ ہم بہت زیادہ ادا کرتے ہیں، لیکن جس اللہ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے میں ہم کمزور ہیں۔
تو اگلے 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر اور جو تیسرے 2 رکعت نماز نفل ہوں گے وہ صلاۃ الحاجات۔ آج ہمارے ہاں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم کبھی کسی شخص کے پاس جا کر اپنی حاجت پیش کرتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ بیماری ہے، آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے ہماری مشکلات آسان ہو جائیں، یعنی اپنی حاجتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ لیکن پھر دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ ایسے مجبور اور پسماندہ لوگ جب لوگوں کے سامنے جا کر اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں تو مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے اور ان کا کوئی کام بھی نہیں ہو پاتا۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ خیر، آپ اپنی حاجتوں کو اللہ کے حضور پیش کیجئے، آپ اپنی التجاؤں کو اللہ کے حضور پیش کیجئے، آپ اپنی مصیبتوں تکلیفوں کو اللہ کے حضور پیش کیجئے۔ جو آپ کے دل میں حاجتیں ہیں ان حاجتوں کو دل میں لے کر آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیے اور پھر اس کے بعد گڑ گڑا کے دعا مانگیے اور اللہ کے حضور سربہ سجود رہیے۔ یہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ اور اس کے پہلے 10 دن بے بہا رحمتوں اور برکتوں والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔